اسرائیل حماس جنگ کیا فری کین کی حمایت یا مخالفت سیلیبریٹیز کے کیریئر میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ سے متعلق بالی ووڈ سیلیبریٹیز بھی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جس پر انہیں حمایت اور تنقید دونوں کا سامنا ہے۔ بعض اداکار اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یرغمالوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو کئی غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیلی اداکارہ گیل گوڈٹ سوشل میڈیا پر کھل کر اپنے ملک کی حمایت کر رہی ہے۔ اداکارہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے یرغمالیوں کی رہائی کا مسلسل مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ گوڈٹ نے جنگ کے آغاز پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم بھی ظاہر کیا تھا، جس پر کئی صارف ان کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ بعض نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اسی طرح فلسطینی ماڈل جی حدید اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فلسطینیوں کی حمایت کرتی نظر آ رہی ہے، جس پر انہیں بھی حمایت اور تنقید دونوں کا سامنا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے تنازعات کے موقع پر معروف فنکار اپنے رد عمل کی وجہ سے کبھی مشکل تو کبھی مداحوں کی نظر میں سرخرو ہوئے۔ سوشل میڈیا کے دور سے قبل باکسر محمد علی، اداکارہ جین فونڈا اور باب ڈبلن کو بھی ویتنام جنگ کی مخالفت پر مداحوں کی جانب سے حمایت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حال ہی میں اداکار بین اسٹیلر، اینجلینا جولی اور شان پین کی جانب سے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ میں یوکرین کی حمایت ان کے کئی مداحوں کو پسند آئی، لیکن اسرائیل حماس جنگ کے دوران ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کو تنقید کی وجہ سے دباؤ کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کائلی جینز نے حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے چند روز بعد سوشل میڈیا پر اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پوسٹ شیئر کرنے کے 1 گھنٹے بعد ہی انہوں نے تنقید کی وجہ سے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ سوزین سرینڈن کو نومبر میں ان کی ٹیلنٹ ایجنسی نے اس وقت برخاست کر دیا تھا جب اداکارہ نے فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی ریلی پر تبصرہ کیا تھا۔ بعد ازاں اداکارہ نے اس پر معافی بھی مانگی تھی۔ معروف امریکی فرنچائز اسکریم کے 5ویں اور 6ٹھے حصے میں اداکاری کرنے والی ملیسیا بریرا کو پروڈیوسر نے 7ویں پارٹ کی کاسٹ سے نکالتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یہود دشمنی، نفرت پر اکسانے پر زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی اداکارہ و گلوکارہ سلینا گومز کو اس تنازع پر سخت موقف نہ لینے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ برسلز کی ایک پبلک ریلیشنز فرم سپیئر وڈیئر کے سربراہ نکولس وینڈر بائٹس کا کہنا ہے کہ وہ فنکار جو اس تنازع میں کسی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ جبکہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پروڈیوسر اور سپانسرز کو خطے کی سیاست اور کاروبار کو ملانے کی بہت کم خواہش ہے۔ جی حدید اور جینیفر لوپیز سمیت سینکڑوں دیگر فنکاروں نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی کی درخواست پر دستخط کرتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا تھا۔ اس سے قبل گیل گوڈٹ سمیت کئی مشہور شخصیات نے ایک کھلے خط پر دستخط کیے تھے، جس میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کا یہودیوں کی حمایت، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے پر شکریہ ادا کیا تھا۔ بعض سیلیبریٹیز ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست اور خط دونوں پر دستخط کیے تھے۔ یاد رہے کہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر کے 1200 افراد کو ہلاک کیا تھا، جبکہ وہ لگ بھگ 240 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بعد ازاں عارضی جنگ بندی کی دوران حماس نے 105 یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جس کے بدلے اسرائیل نے 240 فلسطینی قیدی رہا کیے تھے۔ حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جوابی کارروائی تاحال جاری ہے، جس کے دوران حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 17,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔